تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں یہی دو خوبیاں تھی، ادب تھا، خدمت تھی، ادب تھا، خدمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سویرے سویرے اٹھنے کا انتظار کرتے تھے کہ اٹھیں تو میں پانی لے آؤں، مسواک لے آؤں، لوٹا لے آؤں اور آپ کی ضروریات پوری کر لوں۔ تہجد کے وقت انتظار میں ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی اٹھیں اور میں آپ کی ضروریات پوری کروں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں نفل، پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، پیچھے نیت باندھ لی۔ اللہ کے نبی نے آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے، پھر آگے کیا، پھر پیچھے ہوئے، نماز ختم ہوئی۔ کہا عبداللہ ہم آگے کر رہے تم پیچھے ہٹ رہے، ہم آگے کر رہے تم پیچھے ہٹ رہے۔ کہا یا رسول اللہ ادب مانے ہوا آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں، ادب مانے ہوا آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں۔ تو خدمت میں آگے ہوا کرتے تھے، سب سے پہلے خدمت کا سامان لے کے پیش کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ہم تمہارے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا دعا کریں۔ ابھی جسے کہیں کہ جوانی تک بھی نہیں پہنچے تھے اور نہ ہی سمجھ میں عقل میں پختگی اس درجے کی جو بڑی عمر میں آتی وہ آئی، لیکن اچھی صحبت بھی آدمی کو بچپن میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اور اس کی عقل و دانش کی پرواز بہت بلند ہو جاتی۔ ہاں اس کے خیالات، اس کے جذبات، اس کی سمجھ بوجھ کی پرواز اچھی صحبت کی برکت سے بہت بلند ہو جاتی۔ اور یہ اچھی صحبت نہ ہو تو اس کی سوچ اور فکر پر بڑھاپے پر بھی ماتم کیا جاتا ہے کہ کیا سوچ رہا ہے یہ بوڑھا اس عمر میں، اتنی عمر ہو گئی، ذرا اس کی سوچ تو دیکھیے۔ اور اچھی صحبت مل جائے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بچپن بھی سمجھ بوجھ کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے۔ کہ عبداللہ بتاؤ تمہارے لیے کوئی دعا کریں، کیا دعا کریں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن کا علم نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، کوئی ایسی مبارک گھڑی تھی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، بات بن گئی۔ تو پوری صحابہ کی جماعت میں رضوان اللہ اجمعین میں اتنا بڑا مرتبہ ملا، جہاں کسی آیت میں دو رائے ہوتی تو کہتے بھائی عبداللہ سے پوچھ لو ان کی کیا رائے ہے، وہ اس آیت کا مضمون مفہوم کیا بیان کرتے ہیں۔ خدمت ادب، خدمت ادب، بے ادب آدمی کا کچھ نہیں ملتا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن چیزوں کی اللہ سے نسبت ہے، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، جن چیزوں کی اللہ سے نسبت ہو گئی، جس کے دل میں ان چیزوں کا ادب ہے، احترام ہے، عظمت ہے، فرمایا یہ علامت ہے کہ اس کا دل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ جس چیزوں کا ادب ہے، احترام، اللہ سے نسبت ہو گئی نا، اللہ سے نسبت ہو گئی، اللہ کا علم اس کے پاس ہے، اللہ کا قرآن اس کے سینے میں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہاں یہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ جس چیز کی اللہ سے نسبت ہو جائے اس کی عظمت، احترام، ادب اس کے دل میں آ جائے، یہ علامت ہے اس کے دل کی دنیا بہت صاف ستھری ہے، یہاں کچرا نہیں ہے، یہاں تقوی کا نور ہے، یہاں گند نہیں ہے، یہاں ایمان کی روشنی موجود ہے اس کے دل میں، تبھی تو ان چیزوں کی عظمت، احترام، ادب ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہم ہیں اچھے بچے، ہم کو اللہ والا بننا ہے، پیارے مرشد کی صحبت میں مرشد جیسا بننا ہے، کرتے ہیں یہ عہد خدا سے جھوٹ نہ ہرگز بولیں گے، غیبت اور چغلی سے بچ کر ہی اب ہم لب کھولیں گے۔